الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ المائدہ چھٹے پارے میں آیت نمبر 57 سے آج بات شروع کرنا ہے، اور اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ یہاں سب سے پہلے ایمان والوں سے مراد صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ہیں، جیسے کہ قرآن پاک کی دیگر آیات میں بھی آتا ہے۔ تفسیر کے اصول میں سے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جب یہ کہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، تو سب سے پہلے یہ سوچنا چاہیے کہ یہاں ایمان والوں سے مخاطب کون ہیں، اور ظاہر ہے کہ سب سے پہلے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو لوگ تھے وہی ایمان والے تھے۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے متعلق دیکھنا چاہیے کہ یہ آیت کریمہ ان سے متعلق ہے یا نہیں۔ کبھی کبھی قرآن پاک میں دوسرے درجے کی بات آ جاتی ہے، اور وہ یہ کہ اے وہ لوگوں جنہوں نے ایمان کا دعویٰ کیا ہے اور ابھی تک ایمان ان کے دلوں میں اترا نہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ جو والعیاذ باللہ منافق ہیں، یا یہ کہ بعض نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں اور اسلام کے جو حقیقی تقاضے ہیں انہیں نہیں سمجھتے، اور تیسرے درجے میں یا ایھا الذین آمنوا سے مراد ہنسی ولعبن اور کھیل، جنہوں نے تم لوگوں کے دین کو کھیل اور تماشے کی چیزیں بنا لیا ہے، انہیں تم اپنا دوست مت بناؤ۔ ترجمہ اس کا دیکھیے تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اس کے مخاطب ہوئے جو سب سے پہلے تھے، اور اللہ نے فرمایا تم لوگ ایمان لے آئے ہو، اور دیکھو ان لوگوں کو اپنا دوست نہ بنانا جن لوگوں کو ایک تو کیا ہوا ہے کہ انہوں نے تمہارے دین کو کھیل تماشا بنا لیا ہے، اور یہ لوگ کون ہیں؟ من الذین، اور ان لوگوں کا حال ہے یہ اوتوا الکتاب جنہیں کتاب دی گئی، من قبلکم تم سے پہلے۔ تو اس آیت نے متعین کر دیا کہ یہاں پر پہلے درجے میں وہ کافر ہیں جو اہل کتاب ہیں، کیونکہ اللہ تعالی نے خود فرما دیا نا کہ من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم، اور یہ وہ اہل کتاب ہیں جو تم سے پہلے ہیں، ایک یہ والکفار، اور دوسرے کافر ہیں، ان کو کیا نہ کرو۔ یہاں تک دیکھیے ترجمے کو تو بظاہر کوئی حکم نہیں آیا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتخذوا مت بناؤ۔ کیا مطلب؟ کوئی فعل نہیں ہے، کوئی چیز فعل ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ نہیں ہے کہ اس کا مفعول کیا ہے، کیا کی چیز کرنی ہے۔ الذین اتخذوا دینکم ہزوا ولعبا، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے تمہارے دین کو ہنسی اور کھیل کی چیز بنا لیا ہے، اور یہ کون ہے؟ من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم، جنہیں تم سے پہلے کتاب دی گئی ہے۔ یہ ایک تو وہ کیٹیگری آ گئی کہ جو اہل کتاب ہیں، اور اہل کتاب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دو بہت بڑے گروہ تھے، ایک عیسائیوں کا اور ایک یہودیوں کا۔ تو معلوم ہوا کہ جو یہودی جو عیسائی تمہارے اہل کتاب میں سے ہیں، تم سے ملتے ہیں، انہیں مت بنانا ایک، اور والکفار، اور یہ جو کافر ہیں انہیں بھی کیا نہ بنانا، اولیاء، دوست۔ ولی کی جمع آ گئی نا، تو آخر پہ پہنچ کے بتا دیا کہ دیکھو ان دونوں کو دوست تم نے نہیں بنانا۔ ایک وہ کافر ہیں جو کہ اہل کتاب یہودی اور عیسائی، دوسرے وہ کافر ہیں جو اہل کتاب کے علاوہ کافر ہیں۔ تو اہل کتاب کو دوست نہیں بنایا جا سکتا، ان کے علاوہ جو کافر ہیں جیسے ہندو ہیں، سکھ ہیں، سابی ہیں، ان کا ایک فرقہ ہے، یہ سارے کے سارے لوگ جن میں یہ بات کامن ہے، اور وہ کامن بات کیا ہے کہ انہوں نے تمہارے دین کو ہنسی کھیل کی چیز بنا لیا ہے، ان کو اپنا دوست مت بناؤ۔ جن کے دل میں سرے سے مذہب کے لیے احترام ہی موجود نہیں ہے، وہ کوئی بھی ہوں۔ ہمارے دور میں چاہے وہ کمیونزم سے متاثر ہوں اور چاہے وہ کسی بھی ازم سے متاثر ہوں، اصل علت یہ ہے کہ
کہ انہوں نے اس دین کو کھیل تماشا اسلام کو بنا لیا ہے۔ اللہ نے فرمایا جو قوم بھی تمہارے دین کو کھیل اور تماشے کا مذاق کی چیز بنا لے، اتنی بھی سنجیدہ نہیں ہے کہ وہ سوچے آخر کسی کا یہ مذہب ہے، ہم اگر اس کا مذاق اڑائیں گے ان لوگوں کا دل دکھے گا۔ اور مذہب کوئی بھی ہے وہ بیس کرتا ہے اللہ کے ساتھ تعلق پہ، بندگی پہ۔ لوگوں نے جو اس میں نئی نئی چیزیں ایجاد کر لی ہیں، یہ لوگوں کی باتیں ہیں، ممکن ہے وہ مذہب اس میں سچائی ہو کسی چیز میں اور ہماری سمجھ میں نہ آئے۔ تو کسی بھی مذہب کا مذاق اڑانا یہ بہت بری چیزوں میں سے اور بہت بڑے گناہوں میں سے ایک گناہ گنا گیا ہے۔ حتیٰ کہ جو کافروں کا مذہب ہے اس کا بھی مذاق نہیں اڑانا چاہیے۔ اور اس پہ آپ دیکھیے، اسی لیے جتنے لوگوں نے بھی مذہب کو چھیڑا ہے اور عبادت گاہیں ایک دوسرے کی تباہ کی ہیں، کچھ عرصے کے بعد ان کی اپنی حکومتیں بھی مٹ گئی ہیں۔ کسی کی عبادت گاہ کو آدمی کبھی نہ چھیڑے، کیونکہ وہ بہرحال اللہ کے ساتھ کوئی ان کا تعلق ہوگا۔ اب ہماری سمجھ میں آتا ہے یا نہیں آتا، ہم اسے شرک قرار دیتے ہیں، کچھ بھی کہتے ہیں، لیکن مذہب کا ایک نام ہے۔ اور یہی حکمت تھی کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے مذہب کے متعلق یہ بتلا دیا کہ جب تم جاؤ گے جہاد کرنے کے لیے تو آپ نے صاف فرمایا کہ کچھ لوگ تمہیں ملیں گے جو اپنی عبادت گاہوں میں، مذہب میں، عبادت میں مصروف ہوں گے، انہیں کچھ نہ کہنا، اور آپ نے فرمایا ان کو قتل نہ کرنا، اور ہرے بھرے درخت انہیں نہ کاٹنا، کسی کی عبادت گاہ کو تباہ نہ کرنا۔ اور اسی لیے یہ جو ہندو تھے، بڑی بڑی 5 جگہیں تھیں بر صغیر میں جن میں وہ حج کرنے کے لیے جایا کرتے تھے، اور ان میں سے ایک حج ان کا ہوتا تھا ٹیکسلا میں جو اب پاکستان میں ہے، دوسرا حج ان کا ملتان میں ہوا کرتا تھا، بہت بڑی عبادت گاہ اور مندر تھا ان کا، اور ایک ان کا حج بامیان میں بھی ہوتا تھا۔ بامیان وہ علاقہ جہاں افغانستان ہے اب اس میں شامل ہے، اور بامیان کو جب صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے فتح کیا تو وہاں بہت سے بت تھے۔ ایک صحابی رضی اللہ عنہ نے ان کافروں کو جمع کر کے ہندوؤں کو ایک مندر میں فقط ایک بت کی آنکھ نکالی، اور انہوں نے کہا میں صرف تمہیں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ چیزیں اپنے نفع اور نقصان پہ قدرت نہیں رکھتی، باقی تو اور کسی کا کیا کہنا ہے، اور یہ کہہ کے وہ واپس تشریف لے گئے۔ تو یہ سب کی سب چیزیں جو کسی کے مذہب سے تعلق رکھتی ہیں انہیں نہیں چھیڑنا چاہیے، کیونکہ مذہب کا احترام جب دل سے بنیادی طور پر نکل جائے گا تو آپ انہیں اسلام کی طرف کیسے بلائیں گے؟ اسلام بھی تو مذہب ہی ہے نا۔ اس لیے جو لوگ مذہب کو مانتے ہیں، خواہ کسی بھی مذہب کو، ان کے دل میں نسبتاً زیادہ نرمی ہوتی ہے بنسبت ان کے جو سرے سے کسی مذہب کو تسلیم ہی نہیں کرتے۔ اور اسی لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے انہوں نے بھی منع کر دیا۔ جب فوج کو بھیجا ہے تو انہوں نے کہا تم کچھ ایسے لوگوں کے پاس سے گزرو گے جو لوگ عبادت میں مصروف ہیں اپنے بتقدوں میں، انہیں کچھ نہ کہنا، انہیں چھوڑ دینا۔ اور اسی وجہ سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے مصر فتح کر لیا، سارے عرب کو فتح کر لیا، عجم میں پہنچ گئے، چین تک کے علاقوں کو انہوں نے جا چھوا، مگر کہیں بھی عبادت گاہوں کو انہوں نے مسمار نہیں کیا، کیونکہ وہ سمجھتے تھے اس بات کو کہ کچھ بھی ہے دوسروں کا مذہب ہے، ہم اسلام کی طرف دعوت دیں، بلائیں انہیں، لیکن اس کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ ان کی عبادت گاہوں کو ہم توڑ دیں، مسمار کریں۔ اور اتنے محتاط اس معاملے میں بھی تھے کہ امام سرخسی رحمت اللہ علیہ نے مبسوط میں لکھا ہے، جذبات سے ہٹ کے بات کرنی چاہیے جب شرعی مسائل کی بات آئے۔ امام سرخسی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جس وقت فتح ہوا ایک علاقہ تو انہیں عرض کیا گیا کہ حضرت یہاں سے بہت سے بت ملے ہیں اور ہم ان کو کیا توڑ دیں؟ تو انہوں نے کہا نہ، انہیں نہ توڑنا، انہیں ہندوستان بھیج دو اور وہاں لوگ خرید لیں گے، اور ہندوستان سے اس کے عوض میں تلواریں اور اسلحہ خرید لو۔ ہندوستان کا اسلحہ تو مشہور تھا۔ سرخسی رحمت اللہ علیہ نے کتاب الجہاد میں ساری چیز یہ لکھی ہے اور انہوں نے اس کی تشریح کی ہے۔ یہ دلیل ہے اس بات کی کہ کسی بھی مذہب کی عبادت گاہ کو نہیں چھیڑا جائے گا، اور یہ اسوہ اور طریقہ رہا ہے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا، اور اسی لیے حنفی فقہا نے اس کے مطابق فتویٰ بھی دیا ہے اور حنفی فقہا اس پہ عمل کرتے بھی رہے ہیں۔ متعدد دلائل ہیں اس کے،
کہ فقہا نے یہ مسئلہ کن دلائل کی بنیاد پہ ثابت کیا ہے. ایک تو یہ بات. دوسری بات آپ یہ بھی دیکھیے کہ جنہوں نے کسی کی عبادت گاہوں کو چھیڑا ہے، تنگ کیا ہے لوگوں کو، اور مذہب کا نام غلط استعمال کیا ہے، پھر ان لوگوں پر تباہی بھی آئی. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ بھی کیا ہے مکہ مکرمہ میں، وہ تو اس لیے بھی ضروری تھا، اس کی تو کئی ایک وجوہ ہیں کہ اصل میں وہ گھر تھا ہی عبادت کے لیے خدائے واحد کی. اللہ اکیلا ہے، اس کی عبادت کے لیے وہ گھر بنایا گیا تھا. یہ تو جن ظالموں نے اس پہ قبضہ کر کے اس میں بت رکھ دیے تھے، اس کی صفائی تو ہونی تھی. اسلام کو ایک مرکز چاہیے تھا، اور اس مرکز میں وہ ان چیزوں کو کیسے رہنے دیتے؟ اور یہ جتنی احادیث اس معاملے میں پائی جاتی ہیں، اس پہ تو بحث وہ کریں جو کسی فقیہ کو مانتے نہ ہو. جب حنفی فقہ میں یہ بات نہیں ہے تو ہمیں ان احادیث سے بحث بھی نہیں کرنی. ہم تو کہتے ہیں فقہا نے حدیثیں جو اب ہم دیکھتے ہیں، آخر ان کے بھی تو سامنے تھیں، انہوں نے دیکھ کے ہی اس سے کچھ رزلٹ نکالا تھا. اسی لیے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں یہ ابو الہول اور یہ مصر کے اہرام اور یہ سارے بت موجود تھے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نہیں چھیڑا. ہارون الرشید انہیں توڑنا چاہتے تھے، لیکن کس وجہ سے؟ اس میں یہ آیا ہے کہ ان کے اندر انہیں بتایا گیا کہ پیسہ بہت زیادہ ہے، تو ہارون، مامون وغیرہ عباسی خلفاء نے چاہا، لیکن جب توڑنے کے لیے وہ گئے تو معلوم ہوا کہ جتنا خرچہ ان کو توڑنے پر آ جائے گا اتنا تو سونا ملے گا نہیں. اس وجہ سے انہوں نے ارادہ ترک کر دی. ہندوستان میں کب سے کب تک مسلمانوں کی حکومت رہی ہے؟ کم سے کم بھی 800-900 برس، 350-400 برس تو یہ مغل ہی رہے ہیں. کتنے مندر ہیں جو انہوں نے توڑے ہیں، اور کتنے بت ہیں جو انہوں نے توڑے ہیں. اورنگزیب جیسے فقیہ انسان نے اس چیز کو نہیں چھیڑا، اس لیے کہ وہ سب جانتے تھے کہ شریعت کی حدود کیا ہیں، اور شریعت نے کس حد تک ہمیں ان چیزوں میں دخل دینے کی اجازت دی ہے. اور یزید نے جب بیت اللہ کو چھیڑا ہے تو اس کی تباہی آ گئی. سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد پھر اس نے بیت اللہ کو چھیڑا اور اہل مدینہ پہ حملہ کیا. اور اہل مدینہ جو تھے، جب انہیں پتا چلا کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت ہو گئی ہے، تو ان سب نے اس کے خلاف بغاوت کر دی، اور انہوں نے کہا کہ ہم اس کی حکومت اور خلافت کو نہیں مانتے. اور اس نے فوج بھیج دی، اور مدینہ منورہ میں ایسا سناٹا چھا گیا کہ 3 دن تک مسجد نبوی میں کوئی آذان اور نماز کے لیے نہیں تھا. اور پھر اس کے بعد اس نے بیت اللہ کی طرف جب فوج بھیجی تو لکھا ہے مورخین نے کہ لم یبارک اللہ فی عمرے، پھر اللہ نے اس کی عمر کی برکت چھین لی. 35-34 برس کا تھا، مر گیا. یہ جو گولڈن ٹیمپل میں اندرا گاندھی نے کیا تھا، ہم اس زمانے میں کچھ پڑھتے تھے، شاید آخری کتابیں تھیں پڑھائی کی، تو ہمارے اساتذہ کہتے تھے کہ اب اس کی خیر نہیں، اب یہ مر جائے گی. اور یہی کہتے تھے کہ عبادت گاہوں کو نہیں چھیڑنا چاہیے. کہتے تھے کسی بھی قوم کی عبادت گاہ مت سے چھیڑو، اب دیکھنا اس کے ساتھ برا اثر ہو جائے گا. اور اندرا کے ساتھ ہوا بھی کچھ عرصے کے بعد، لیکن یہ کہ عبادت گاہوں کو جو چھیڑنا ہے شریعت نے اس سے منع کیا. تو اللہ تعالی نے یہاں پر بنیادی طور پر کہا ان لوگوں کو دیکھو جنہیں ہم نے کتاب دی تھی، کافر ہیں. اگر یہ دین کا مذاق اڑاتے ہیں نا، ان لوگوں کو اپنا دوست مت بناؤ، کیونکہ جب وہ مذاق اڑائیں گے تو بنیادی طور پر دل سے ادب اور احترام مذہب کا نکل جاتا ہے. تو مذہبی چیز کسی کی بھی ہے، اس کے مطابق دیکھنا چاہیے، سوچنا چاہیے. مذاق نہیں اڑانا چاہیے. اس کا رد کیا جا سکتا ہے، دلائل دیے جا سکتے ہیں، یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ بات غلط ہے، عقل کے خلاف ہے، ہماری شریعت کے خلاف ہے، لیکن اس کا مذاق اڑانے کا نتیجہ برا ہوتا ہے. یہاں پر رفاع ابن زید تھے اور سوید ابن حارث، یہ دونوں یہودی تھے، اور انہوں نے اوت الکتاب کا جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے نا، یہ وہ لوگ تھے. انہوں نے اہل کتاب میں سے مذاق اڑایا دین کا اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا. اس لیے یہاں پر ارشاد یہ نہیں کہا گیا کہ جو اہل کتاب میں سے ہیں، بلکہ آپ اس ترجمے کو ذرا سا سمجھیے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم ہزوا ولعبا، اور ایمان والو اپنا دوست نہ بنانا ایسوں کو جو تمہارے دین کو ہنسی اور کھیل کا سامان بناتے ہیں. من الذین اوتوا الکتاب،
وہ جو کتاب دیے گئے من قبلکم تم سے پہلے، والکفار اور وہ جو کافر ہیں. یہ جو من کا لفظ ہے نا یہاں، یہ سے کے معنی میں نہیں ہے یہاں، اس لیے یہاں پر اگر سے ترجمہ کیا جائے گا تو اس کا ترجمہ مشکوک ہو جائے گا. صحیح ترین بات یہی ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ دیکھو نہ بنانا ان لوگوں کو جنہیں تم سے لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم ہزوا ولعبا، اپنا دوست نہ بنانا ایسے لوگوں کو جو تمہارے دین کی ہنسی اور مذاق اڑاتے ہیں. کون ہے؟ من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم، وہ جو ایک تو وہ ہیں جو تم سے پہلے کتاب دیے گئے، والکفار اور دوسرے کون ہیں؟ وہ جو کافر ہیں. یہ دو کیٹیگریز آگے کرنی. پہلے علت بیان کی کہ کن کو، فرمایا جو بھی تمہارے دین کا مذاق اڑاتے ہیں. اچھا وہ کون ہے؟ ایک فرمایا وہ جنہیں کتاب دی گئی تھی تم سے پہلے. اس میں یہودیوں کے متعلق رفاع بن زید اور سوید بن حارث یہ لوگ تھے. والکفار اولیاء، اور کافروں کو بھی اپنا دوست، کافروں کو بھی، ایک یہ اور دوسرے کافر ہیں، ان کو وہ جو کافر ہیں ان کو دوست نہیں بنانا کیونکہ یہ تمہارے دین کا مذاق اڑائیں گے. واتقوا اللہ، اور ڈرو اللہ سے، ان کنتم مومنین، اگر تم اللہ پہ ایمان رکھتے ہو، یعنی تمہارا خدا پر ایمان ہے، اللہ سے ڈرتے رہنا. ان کی دوستی کئی ایک اسباب اور ذرائع ہو سکتے ہیں. دولت متاثر کر سکتی ہے، سٹیٹس متاثر کر سکتا ہے، ان کا حسن متاثر کر سکتا ہے، کوئی بھی چیز ہے. خدا نے کہا ہے اللہ سے ڈرتے رہنا، اللہ کا تقوی، اللہ کا ادب، اللہ کا احترام، یہ زیادہ ضروری چیز ہے. ان کنتم مومنین، اگر تم خدا پر یقین رکھتے ہو تو اللہ نے جو ہدایات دی ہیں ان پر عمل کرنا ہے. اس بات کو نہیں دیکھنا کہ یہ لوگ کیا کہتے ہیں اور کیا، بس یہ دیکھو کہ جو بھی دین کا مذاق اڑاتا ہے اس سے بچو. اور یہی چیز اللہ تعالی نے پہلے بھی سورہ مائدہ میں، سورہ انعام میں آگے آ رہی ہے، اور ایک جگہ اور بھی بیان کر دی تھی سورہ نساء میں کہ جب تم ان لوگوں کو دیکھو جو خدا کے دین کا مذاق اڑا رہے ہیں تو ان کے ساتھ مت بیٹھنا، وگرنہ تم انہی جیسے ہو جاؤ گے. یہ سورہ نساء میں فرمایا تھا نا، وہی چیز یہاں پر لا کر اہل کتاب کے متعلق فرما دی ہے. اور اس کے علاوہ بھی کفار، تو اس کے علاوہ پھر یہ مشرکین مکہ تھے.